بہت سارے انبیاء اس دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی منہج پر انہوں نے اپنی دعوت لوگوں کے درمیان عام کی، لیکن پوری زندگی گزارنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی الامم فجعل يمر النبی معه الرجل والنبی معه الرجلان والنبی معه الرہط والنبی لیس معه احد۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی کے ہاتھ میں صرف 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور بعد ایسے بھی انبیاء آئیں گے والنبی لیس معه احد، ایک بندے نے بھی اس نبی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان انبیاء کرام نے اس وجہ سے اپنا منہج بدلنے کی کوشش کی کہ چلو جب کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو کچھ کمپرومائز کیا جائے، کچھ تنازل اختیار کیا جائے، تھوڑا منہج بدلا جائے؟ ان انبیاء کرام نے اپنا منہج بدلنے کی اس وجہ سے کوشش نہیں کی۔ اب اس مقدمے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدہ و منہج اور ان کی دعوت کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ اگر انصاف کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے دعوت کا جائزہ لیں تو ہمیں کئی ایک امور ایسے ملتے ہیں جو منہج سلف سے میل نہیں کھاتے بلکہ سراسر مخالف ہیں۔ آگے ہم آپ کے سامنے چونکہ وقت کم ہے چند اہم ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی دعوت میں منہج سلف سے بالکل ہی مخالفت نظر آتی ہے اور منہج سلف سے یہ امور میل نہیں کھاتے۔ پہلا اعتراض ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر یہ ہے کہ انہوں نے طلب علم سے پہلے نشر علم کے لیے میدان دعوت میں قدم رکھا۔ دنیا کا ہر کام بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے اس کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بغیر علم کے دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ شریعت کا